رات کی تاریکی میں نہتے پاکستانی شہریوں کو خون میں نہلانے والے جار بھارت کو منہ توڑ جواب کی یادیں۔ معرکہ حق میں کامیابی کو 1 سال مکمل۔ دشمن نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بہانے جارحیت پر منہ کی کھائی۔ کنٹرول لائن پر زمینی شرارت ناکام۔ شاہینوں نے فضائی جھڑپ میں دشمن کے رافیل سمیت 8 طیارے تباہ کر دیے۔ پاک بحریہ کی کڑی نگرانی کی بدولت بھارتی نیوی بحر عرب کے پانیوں میں حرکت بھی نہ کر سکی۔ آرمی کی راکٹ فورس نے بھارتی فضائیہ کے پٹھان کوٹ بیس پر میزائل برسائے۔ S-400 دفاعی نظام سمیت کئی اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ معرکہ حق نے قومی اعتماد کو نئی جدت دی۔ فضائیہ نے جنگی تیاریاں دنیا پر ثابت کیں۔ ملٹی ڈومین آپریشنز میں مہارت نے پاک فضائیہ کو فیصلہ کن فورس بنا دیا۔ ترجمان پاک فوج کا عظیم فتح کی سالگرہ پر پیغام واضح کر دیا۔ پاکستان کی ہر صلاحیت کا محور خطے میں امن و استحکام کا فروغ ہے۔ امن ہمیشہ عزت، وقار اور خود مختار برابری کے اصولوں سے جڑا ہے۔ معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر مظفر آباد میں پروقار تقریب۔ شرکا کے قومی پرچم تھام کر پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ معرکہ حق میں پاکستان نے عظیم کامیابی حاصل کی۔ دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور کا مظفر آباد میں تقریب سے خطاب۔ کشمیر کے بغیر پاکستان کا تصور ادھورا قرار دے دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے معرکہ حق پاکستان کی فیصلہ کن عسکری برتری اور فولادی قومی اتحاد کا ناقابل تردید ثبوت قرار دے دیا۔ واضح کر دیا، معرکہ حق صرف ایک یادگار واقعہ نہیں بلکہ ایک واضح لکیر ہے جو ہمیشہ کے لیے کھینچ دی گئی۔ واضح ہوا کہ آئندہ کسی بھی مہم جوئی کا جواب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور فیصلہ کن ہوگا۔ لاہور میں معرکہ حق کی پہلی سالگرہ پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ مسلح افواج کی عظیم فتح پر بھرپور خراج تحسین پیش۔ بھارت نے پاکستان کو زیر کرنے کی کوشش کی، نتیجہ الٹا نکلا۔ عسکری محاذ پر ہی نہیں، بھارت کو سفارتی سطح پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر مریم فاطمہ کی ڈان نیوز سے گفتگو۔ آج کے پاکستان کو زیادہ مضبوط اور عالمی سطح پر وقار بھی بلند قرار دے دیا۔ پنجاب میں 8، 9 اور 10 مئی کو معرکہ حق کے حوالے سے تقریبات کا اعلان۔ 8 اور 9 مئی کو لاہور کے لبرٹی چوک پر کانسرٹ ہوگا۔ 10 مئی کو تقریب میں مریم نواز شریک ہوں گی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا اعلان۔ 24 گھنٹوں کے دوران ایران سے اچھی بات چیت ہوئی، ڈیل کا قوی امکان ہے۔ ایران میں ایسے لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو ڈیل چاہتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی تجاویز سے متعلق جواب آج ثالثوں کے حوالے کیا جائے گا۔ دونوں فریق جنگ کے خاتمے کے لیے حتمی معاہدے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ امریکی ٹی وی CNN کا دعویٰ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے واشنگٹن کی تجویز کا جائزہ لینے کی تصدیق کی تھی۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور اسپیکر پارلیمنٹ کا ٹرمپ پر ایک بار پھر طنز۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ آپریشن ٹرسٹ می برو ناکام ہو گیا، اب دوبارہ معمول کے مطابق آپریشن فاکسیولز شروع کر دیا گیا۔ امریکی صدر ایران کے سرنڈر نہ کرنے کے سوال پر صحافی پر برہم ہو گئے۔ ایران ہتھیار ڈالنے پر تیار نہیں، صحافی کا سوال۔ آپ کیوں کہتے ہیں وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے؟ آپ نہیں جانتے ایران معاہدے تک پہنچنے کی تلاش میں ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ مشرق وسطی کے موجودہ تنازع میں پاکستان نے بھرپور ثالثی کی، پاکستانی کوششوں سے جلد مثبت نتائج آئیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بریتھ پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ واضح کیا، 2022 کے سیلاب میں معیشت کو بہت نقصان پہنچا، موسمیاتی تبدیلی کے نقصانات سے بچاؤ کو ضروری قرار دے دیا۔ ایرانی حملوں میں مشرق وسطی میں امریکی فوجی سعودی وزیر خارجہ دورہ ترکیہ پر انقرہ پہنچ گئے۔ ترک صدر طیب اردوان نے فیصل بن فرحان کا استقبال کیا۔ ملاقات میں ترک سعودی تعلقات، خطے میں استحکام کے لیے تعاون بڑھانے پر زور۔ ترک اور سعودی وزرائے خارجہ کی رابطہ کونسل کے اجلاس کی بھی صدارت۔ رابطہ کونسل کا چوتھا اجلاس سعودی عرب میں ہونے کی توقع ہے۔
پاسداران نے انقلاب کا دشمن کے کسی بھی نئے حملے پر اس کے اندازوں سے بڑھ کر مقابلہ کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر رجیم چینج، یورینیم کی چوری اور آبنائے ہرمز پر تسلط سمیت تمام محاذوں میں ناکام ہو گئے۔ مذاکرات کی میز پر بھی ایرانی منہ توڑ جواب کا سامنا کرنا پڑا۔ بحریہ کے ڈپٹی پولیٹیکل افسر محمد اکبر زادہ کا بیان واضح کیا، پاسداران انقلاب بحریہ نے ثابت کر دیا ایران آبنائے ہرمز پر غلبہ رکھتا ہے۔ ایرانی حملوں میں مشرق وسطی میں امریکی فوجی تنصیبات کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ کم از کم 228 عمارتیں یا فوجی ساز و سامان تباہ یا متاثر ہوئے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کا انکشاف۔ عراق کے شہر اربیل میں ڈرون حملہ۔ رپورٹس کے مطابق حملے میں کرد گروپ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی میڈیا نے ویڈیو جاری کر دی۔ حملے کے مقام سے آگ کے شعلے بلند۔ شمالی عراق میں کردستان ڈیموکریٹک پارٹی آف ایران کے ٹھکانوں پر ڈرون حملے کیے۔ ایرانی افواج کی جانب سے ایک ہی دن میں گروپ کی تنصیبات پر دوسرا بڑا حملہ کیا گیا، کرد گروپ کا دعویٰ۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں مزید 4 افراد شہید اور 33 زخمی ہو گئے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق قصبے سکسیہ کے مرکزی علاقے میں ایک تجارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کے بعد پہلی بار بیروت پر بھی بمباری۔ زاہیہ کے گنجان آباد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا، کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی افواج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر جنین میں بڑے پیمانے پر زرعی اراضی کو بلڈوز کرنا شروع کر دیا۔ عرابہ اور یبد کے رہائشیوں کا اقدامات پر گہری تشویش کا اظہار۔ نئی اسرائیلی آبادکاری کے منصوبے کا پیش خیمہ قرار دے دیا۔ شمالی کوریا کا جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ۔ این پی ٹی کا حصہ نہیں بنے گا، پیانگ یانگ کا دو ٹوک پیغام۔ پاکستان کے لیے قرض کی اگلی قسط پر آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس کل ہوگا۔ 1 ارب 21 کروڑ ڈالرز کی قسط جاری کرنے کی منظوری کا امکان۔ وفاقی حکومت نے مزید 66 سرکاری اداروں کے بینک اکاؤنٹس بند کر دیے۔ اکاؤنٹس بند ہونے سے اداروں کے تقریباً 300 ارب روپے قومی خزانے کو منتقل ہو جائیں گے۔ اور بنگال ٹائیگرز کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں فتح کا مشن۔ قومی کرکٹ اسکواڈ کا مسلسل تیسرے روز شیر بنگلہ کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس سیشن۔ سیریز کا پہلا میچ 8 مئی سے شروع ہوگا۔